رشوت اور بدعنوانی کے خاتمے کے حوالے سے میونسپل کمیٹی عملے کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد عمران وٹو نے کی۔ ریلی میں میونسپل کمیٹی نے آفس سٹاف دیگر عملے نے بھی شرکت کی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد عمران وٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے سے کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنا نہ صرف ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ معاشرے سے رشوت اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ہر شہری کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ کرپشن اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ہے، تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے جو ایڈمنسٹریٹو افیئر ہے اس میں شفافیت سے کام کرنا ہے۔ کرپشن کے عالمی دن کے حوالے سے دن منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز کے نگرانی میں اینٹی کرپشن کے عالمی دن کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ کرپشن کے خلاف ریلی میں ڈپٹی کمشنر شاہزیب شیخ، اینٹی کرپشن کے سرکولر آفیسر اور اسکولوں اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سے ہوتی ہوئی شہر کے مختلف چوراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ڈھڈیال میں پاک انگلینڈ ٹیسٹ ڈرائیور کانسٹیبل پنجاب پولیس جو کہ ایلیٹ فورس کے ہمراہ تھے دوران ڈیوٹی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں مرید میں آج دن 3 بجے ادا کی جائے گی۔ رینارا خود میں سیکٹر کمانڈر شہباز عالم اور ڈی ایس پی میڈم سائرہ طارق کی خصوصی ہدایت پر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے بیٹ نمبر 14 پر اسموک دھند اور ریفلیکٹنگ سٹیکر کے متعلق ڈرائیور حضرات کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایڈمن آفیسر پرویز اقبال نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دھند کے اوقات میں اپنی گاڑی یا مزدہ ٹرک کی رفتار انتہائی آہستہ رکھتے ہوئے اسے اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ڈرائیونگ پر مکمل توجہ دیں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں، اگر گاڑی میں فوگ لائٹس نہیں ہیں تو پھر پارکنگ لائٹس اور ہیڈ لائٹس کو آن کر دیں یا دونوں اشارے آن رکھیں۔ اس موقع پر ڈرائیور حضرات میں ریفلیکٹنگ سٹیکر تقسیم کیے گئے اور گاڑیوں پر لگائے۔ رینالہ میں فائرنگ کا واقعہ تھانہ سٹی کی حدود میں تاج محل مارکی کے قریب یونیورسٹی وین ڈرائیور کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ 3 نامعلوم ملزمان نے ڈرائیور کو گاڑی سے باہر نکال کر تشدد کرنے کے بعد فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ سٹی پولیس اور ریسکیو 112 موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی ڈرائیور کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ پرانی رنجش کا نتیجہ لگتا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ برہان وانی چوک میں انسانی حقوق کے تنظیم کے زیر اہتمام احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز، بینرز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاج کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق پامالیوں پر عالمی امن کے اداروں کو جھنجھوڑنا ہے۔ اقوام متحدہ اپنی مسئلہ کشمیر پر ذمہ داریاں پوری کرے۔ عالمی امن کے ادارے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا نوٹس لے۔ مظاہرے میں چیئرمین MDA اظہر گیلانی، مشتاق الاسلام، یونس میر، عزیز غزالی اور دیگر نے خطاب کیا۔ پاکستان سکھ گردوارہ پر بندھک کمیٹی اور SN اسپورٹس کے اشتراک سے بیساکھی میلے کے موقع پر بین الاقوامی گرو نانک کبڈی لیگ کے علاقائی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ تقریب گردوارہ جنم استھان میں منعقد کی گئی۔ کبڈی لیگ میں بھارت، کینیڈا، انگلینڈ، امریکہ اور پاکستان سمیت 10 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ کبڈی لیگ کا انعقاد 14 اپریل سے شروع ہونے والے بیساکھی میلے کی تقریبات کے موقع پر کیا جائے گا، جس میں بھارت سمیت دنیا بھر کے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ کبڈی لیگ کے میچز کا انعقاد ننکانہ صاحب، لاہور، پنساب اور کرتارپور میں کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان سکھ گردوارہ پردھنک کمیٹی کے چیئرمین سردار امیر سنگھ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کبڈی لیگ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے فرنچائز میں ٹیموں کو یونیفارم اور فائنل میں دی جانے والی ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ کبڈی لیگ کے آرگنائزر کلب عباس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کبڈی لیگ کے انعقاد کا مقصد کبڈی کے کھیل اور پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اور SN اسپورٹس کے درمیان معاہدہ بھی کیا گیا۔
कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की सहाफ़ती कारकर्दगी के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें माहाना कारकर्दगी के साथ साथ 2022 की सहाफ़ियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट शाया की गई। सदर नवीद आलम नियाजी ने मेंबर साजी और स्क्रूटी के लिए कमेटी तश्कील दी। कमेटी मेंबरान अताउल्लाह शाहीन, डॉक्टर मजहर ज़ैरुल्लाह खान और अमजद हाशमी पर मुश्तमिल होगी। कमेटी कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के अहल मेंबरान की लिस्ट शाया करेगी। चश्मा प्रेस क्लब के अहल मेंबरान साल 2023 के इलेक्शन में वोट देने का हक हासिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने मसाइल उजागर करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स व अखबारात में तकरीबन इस साल 1600 खबरें शाया की, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए इलाका के मसाइल हल कराए। सादिकाबाद में चक नंबर 146 पी रोड पर कार और बाइक में टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक हो गया। एक जख्मी को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।